الدین الخالص۔ برادران اسلام، آج ماہ جنوری کی 10 تاریخ ہے اور ہر سال جنوری کی 14 یا 15 تاریخ کو ایک ہندوانہ تہوار جس کو ہم اور آپ مکر سنکرانتی کے نام سے جانتے ہیں، وہ 14 یا 15 جنوری کو منایا جائے گا، اور جس میں پوری خوشی اور مسرت کے ساتھ مسلمان بھی، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اکثریت، لیکن مسلمانوں کی اقلیت اس بات کی دعوے دار نظر آتی ہے کہ وہ اس تہوار میں خوشی اور مگن میں نظر آتے ہیں اور اس تہوار کا بحسن خوبی انجام بھی دیتے ہیں، اور جو بھی اس تہوار کے لغویات ہیں ان تمام چیزوں میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس تہوار کے متعلق، اس کی خرابیوں کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائے، تاکہ عوام الناس کو جو بھی اس کی خطرناکی ہے، عوام الناس کو جو بھی اس کی خطرناکی ہے، عوام الناس کو اس کا علم ہو جائے اور اس پر متنبہ ہو جائے۔ ہم تمام لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ تہوار مکر سنکرانتی یہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور نیپال اور اسی طریقے سے سری لنکا کے کچھ علاقوں میں یہ تہوار منائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ تہوار جو منایا جاتا ہے وہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں۔ بعض علاقے ہندوستان کے ایسے ہیں کہ وہ پتنگ بازی یا پتنگ بنانے کے لیے کافی مشہور ہیں، اور وہاں سے بزنس کا تبادلہ ہوتا ہے، اور پتنگ اسی طریقے سے مانجھے وغیرہ، ڈور وغیرہ پورے ہندوستان میں ان کی سیلنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کا حال ہے۔ ہندوستان میں یہ تہوار یا ہندوستان میں یہ کھیل، اگر تہوار سے ہٹ کر بھی بات کی جائے تو آپ کو پتنگ بازی، پتنگ اڑانا، پتنگ بنانا، یہ آپ کو سال کے 12 مہینوں میں یا اسی طریقے سے سال کے آپ کو ہر دن میں ایسا شخص آپ کو ملے گا جو پتنگ اڑاتا ہوا آپ کو دکھے گا، اگر ہم تہوار سے ہٹ کر بات کریں۔ ہندوستان کے اندر یہ تہوار بکثرت کیوں منایا جا رہا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر ہندوؤں کی تعداد کا بکثرت ہونا، اگر سروے کو اگر مانا جائے تو 80 سے زائد فیصدی یہاں پر جن لوگوں کی آبادی ہے وہ غیر مسلم، اور غیر مسلم میں خصوصاً ہندو حضرات۔ مسلمانوں کی اقلیت ہندوستان میں موجود ہے 20%، یا بعض سروے کے مطابق 17-18%۔ الحمدللہ اللہ نے اتنی تعداد دی، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تعداد میں اضافہ کرے۔ اب اس کے بعد ہندوستان کے بعد نیپال، بنگلہ دیش، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہاں پر بھی یہ تہوار یا اس طریقے سے پتنگ اڑانے کا ایک رواج جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے سری لنکا کے علاقے میں بھی۔ نام ہم اور آپ یہ جانتے ہیں مکر سنکرانتی، یا بعض علاقوں میں صرف سنکرانتی کے نام سے بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تامل ناڈو ہے، کیرلا وغیرہ ہے، ان علاقوں میں اس تہوار کو پونگل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پونگل یہ کیرلا، اسی طریقے سے تامل ناڈو وغیرہ میں یہی تہوار یعنی پتنگ اڑانے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک فصلی تہوار ہے، موسمی تہوار ہے۔ یہ تہوار ہر سال 14 یا 15 ہی جنوری کو منایا جائے گا۔ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، سورج کے مطابق وہ ایک اپنا عقیدہ، ایک اپنی تاریخ گڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دن جو ہے وہ سورج کے اندر گرمی وہ کم ہوتی ہے، موسم بہار کی آمد کی اسٹارٹنگ اور شروعات جو ہوتی ہے وہ اسی تاریخ سے ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے تک ہم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ صرف 14 ہی جنوری یہ مکر سنکرانتی کا ڈے ہے، مکر سنکرانتی کا دن ہے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ 14 سے پھر 15 کیا گیا، کچھ سالوں تک 15، پھر اس کے بعد آج یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ 14 اور 15 جنوری دونوں دن یہ تہوار بالکل یعنی زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو تباہیاں ہیں،
ان کو اگر بیان کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی خطرناکی کیا ہے. یعنی اگر میں آپ کو خطرناکی بتاؤں تو نہ صرف یہ تہوار یا یہ عمل پتنگ بازی پتنگ اڑانا نہ صرف یہ کہ اپنے اندر یہ مالی نقصان سموئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اپنے اندر جانی نقصان بھی سموئے ہوئے ہیں. بالترتیب انشاءاللہ چلتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلا جو عنصر اور جو سب سے پہلی خرابی پتنگ بازی یا اس تہوار کے متعلق پیدا ہوتی وہ یہ کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پتنگ اڑانے والے ہیں ان کے ہاتھوں کی انگلیاں وہ مانجھے سے بالکل کٹی ہوئی ہوتی ہے، بیشتر یہی ہوتا ہے، اور اس کٹی ہوئی انگلی کو بھی وہ ایک مسرت لیتے ہیں اور ایک طریقے سے اس میں بھی موج مستی کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہماری انگلی کتنی کٹی یا نہیں کٹی، کیونکہ وہ ایک عادت بن جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعہ ہلاکت میں مت ڈالو. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پتنگ باز، ایک پتنگ اڑانے والا شخص وہ روزانہ یہ بات جانتا ہے کہ مانجھے کے ذریعے میری انگلی کٹے گی، میری انگلیوں کے پور کٹیں گے، لیکن وہ پھر بھی موج مستی اور پورے مزے کے ساتھ اس پتنگ کو اڑاتا ہے. اور یہ کھیل ایک ایسا کھیل ہے کہ اس میں نہ تو دینی کوئی فائدہ ہے نہ ہی دنیاوی فائدہ ہے. بعض کھیل تو ایسے بھی ہیں کہ جس میں آپ دنیاوی فائدہ ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کرکٹ کھیلنا، اگر آپ کرکٹ کے لیے کسی میدان میں جاتے ہیں، وہاں کا رخ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ دنیاوی فائدہ وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم فیلڈنگز کرتے ہیں، بالنگز کرتے ہیں، بیٹنگز کرتے ہیں، تو جسم میں ایک قسم کی نشاط، پھرتیلا پن، چستی آتی ہے، اور باڈی اور جسم کہیں نہ کہیں سے کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بعض لوگ تو اس کھیل کے عادی ہیں، لیکن شرائط کی پابندی بہت ضروری ہے کہ وہ کھیل جو ہے آپ کا حدود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یعنی شریعت کے جو حدود ہیں ان میں رہ کر اس کھیل کو انجام دیا جائے. اسی طریقے سے آپ فٹ بال کو لے لیجئے، والی بال کو لے لیجئے. یہ سب کھیل ایسے ہیں کہ جس میں جسمانی ساخت، جسمانی جسم ہمارا یہ بالکل جو ہے نشاط اور پھرتیلا پن کا سبب بنتا ہے. لیکن پتنگ بازی، پتنگ بنانا یا پتنگ اڑانا یا اس تہوار کو منانا، اس میں کوئی دنیاوی فائدہ بھی نظر نہیں آتا ہے سوائے نقصان کے. نقصان آپ کے سامنے کہ اپنے آپ کی جان کی، اپنے عضو کی کوئی نہ کوئی عضو ایسا اس میں شمار ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں نقصان اس کو پہنچتا ہے اور خون کے قطرے بھی ٹپکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوسری تباہی اور دوسری خرابی وہ یہ کہ دوسروں کی جانوں کی پرواہ نہ کرنا. ہر سال یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص کی گردن وہ چائنیز مانجھے کی وجہ سے کٹ گئی. دیکھیے میں چائنیز مانجھے کا نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ سرکار کی پابندیاں اس مانجھے پر بالکل زور سے جو ہے وہ پابندی ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود کہا جائے کہ سرکاری سستیوں کی وجہ سے اس طریقے سے پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن آرڈرز آپ کو اس بات کے مل جائیں گے کہ چائنیز مانجھے میں پابندی لگی ہوئی ہے. چائنیز مانجھے کی جو بناوٹ ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی بناوٹ میں شیشے کا چور ملایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کٹن کا مادہ بہت تیزی سے ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی کی اگر گردن سے گزر جائے وہ مانجھا تو وہ گردن بھی، اس کی گردن کے چمڑے بھی الگ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتے ہیں. کس سے واقعات اور اسی طریقے سے ہر سال کوئی نہ کوئی ویڈیوز ہم تک اور آپ تک پہنچتی رہتی. اس سال بھی ایک ویڈیوز پہنچی جو لگ بھگ شاید 1 مہینہ پہلے کا ہو یا 1.5 مہینہ پہلے کا ہو کہ ایک نوجوان شخص جو 25 سالہ 30 سالہ تھا، جس کی گردن پر چائنیز مانجھا لگا اور اتنی تیزی سے خون نکلا کہ مانو کسی نے چھری کے ذریعے بکرے کو ذبح کر دیا ہو. اب اس شخص کا کیا ہوا آگے کی جانکاری مجھے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی دے. لیکن ذرا دیکھیے
کہ کس طریقے سے جانی نقصان کہ ایک آدمی کی گردن کٹ جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو موسم چل رہا ہے یہ موسم سرما ہے، ٹھنڈے کا موسم۔ عموماً لوگ اپنی چھتوں پر بیٹھے رہتے ہیں، مائیں، عورتیں، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دھوپ کی تپش لینے کے لیے چھتوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں یا یہ جو ہفتہ 10 دن جو آگے آنے والا ہے، ان 10 دنوں میں، ان ہفتہ دنوں میں اوپر بیٹھنا، چھتوں پر بیٹھنا یہ ایک مشکل بن جاتا ہے۔ کسی کی پتنگ کٹ رہی ہے، اس کے مانجھے کا جو ڈور ہے وہ ہماری چھتوں سے گزر رہا ہے، بچے نے پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ کٹ گئے، ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ ابھی بھی جلد ہی کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یعنی 5 سالہ 6 سالہ، اس کی انگلیوں کے پور جو ہے وہ کٹ گئے اور پھر جو ہے یعنی وہ شخص وہ بچہ بالکل ہاتھوں کے ذریعے لہو لہان ہو گیا۔ ذمہ دار کون بن رہا ہے؟ ہم اور آپ جیسے لوگ جو ایک تو مسلمان بھی ہیں اور پھر اس کے بعد ایسا کھیل یا ایسا تہوار یا ایسی پتنگ بازی کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف اپنی جانی نقصان ہے بلکہ دوسروں تک کو ہم یعنی ہلاکت میں ڈال دے رہے ہیں۔ قرآن نے اس چیز سے منع کیا۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں پڑے، اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کہ کوئی نئی نصیحت ان کے رب کے پاس سے نہیں آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، لیکن وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ یعنی نئی نصیحت آتی رہتی ہے لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اسے ہم لہو و لعب اور کھیلنے کی حالت میں سنتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے۔ حادثات یہ برابر ہوتے رہتے ہیں، واقعات اللہ تعالیٰ برابر نازل کرتا رہتا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ مسلمانان عالم اس کو دیکھ کر سن کر عبرت حاصل کرے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو لہو الحدیث کو خرید لیتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس راہ کا مذاق بھی بناتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک صرف اور صرف گانا بجانا، آلات موسیقی کا استعمال کرنا ہے، لیکن لہو الحدیث کے لفظ پر اگر غور کیا جائے یعنی ایسا عمل، ایسا لہو جو ہم کو اور آپ کو غافل کرتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے پتنگ بازی، پتنگ اڑانا اس آیت کی روح سے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ رسوا کن عذاب کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ تیسری چیز کہ پتنگ اڑانا اور یا پتنگ کے پیچھے بھاگنا، پتنگ اڑانا یا پتنگ کے پیچھے بھاگنا یہ دراصل شیطان کے پیچھے یا شیطانیت کے پیچھے بھاگنے کے عمل سے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یتبع حمامتن، رأى رجلا یتبع حمامتن، کہ وہ ایک کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان یتبع شیطانتن، کہ یہ شیطان ایک شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس حدیث کے متعلق ایک بات بتاؤں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کو اس منبر رسول سے سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز میں شیطانیت کا مادہ پایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا عمل کہیں نہ کہیں وہ شیطان والا بنتا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز وہ یہ کہ پتنگ بازی آپس میں لڑائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر سے کی مخالفت میں شامل ہے۔ آپسی لڑائی کیسے؟ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، سال کے پورے عام دنوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھت سے کسی دوسری چھت کے لوگوں کو گالیوں کی بوچھار دی جاتی ہے، پھر ادھر سے بھی گالیوں کی بوچھار آتی ہے، اور پھر آپس میں ایک ایسا نتیجہ بن جاتا ہے کہ آپس میں باہر نکل کر لڑائی کا ایک مادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت بغض، آپس میں حسد وہ پیدا کر دے، ڈال دے، دلوں میں نفرت ڈال دے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، شراب کے ذریعے، نشے آور چیز کے ذریعے، والمیسر اور جوا کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے بھی روک دے. پھر قرآن نے کہا فہل انتم منتہون، کیا اب تم لوگ ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ یعنی اتنی ساری وعیدیں اور اتنی ساری خطرناکیاں و تباہیاں کہ شیطان ہمارے درمیان عداوت، بغض، نفرت، ایک دوسرے کے سے جلنا یہ ڈالنا چاہتا ہے، ہم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، ہم کو نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی کس چیز کے ذریعے؟ پتنگ بازی کے ذریعے. فی الخمر والمیسر، جوئے کا جو لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اس موقع پر اس کو فٹ کریں تو بالکل صحیح فٹ پڑ جائے گا اور صحیح نافذ ہو جائے گا کہ بعض لوگ پتنگ بازی کو جوئے کے ذریعے بھی آپس میں کھیلتے ہیں کہ اتنے کا سٹا لگائیں گے اور جس کی جتنی پتنگ کٹی یا جتنا نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ وہ ہم آپس میں طے کر لیں گے. یا ایک مقابلہ ہوتا ہے پتنگ بازی کا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی زیادہ پتنگ کاٹے گا، شرط کی ایک رقم رکھی جاتی ہے، جوئے کی اور سٹے بازی کی ایک رقم رکھی جاتی ہے اور جیتنے والے کو وہ رقم ادا کی جاتی ہے. اس طرح کے کھیل ہمارے یہاں گھاٹوں پر موجود ہیں، یعنی 80 اور اسی طریقے سے ورونا سے لے کر 80 یا جتنے بھی گھاٹ ہیں، آپ وہاں پر جا کر اس قسم کے کھیلوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو جا کر وہاں پر آنند بھی لے سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں. بہت ساری خرابیاں. اور آخری اور 5ویں خرابیاں وہ یہ کہ بعض لوگ اسی سیزن میں، اسی مہینے میں پتنگ اور مانجھے وغیرہ کی سیلنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر سال بھر کوئی اور دھندا ہے، سال بھر کوئی اور بزنس ہے، لیکن جب جنوری کا مہینہ آیا یا مکر سنکرانتی کا مہینہ آیا، دن آئے، تو اپنی دکانوں میں پتنگ اور اسی طریقے سے مانجھے وغیرہ رکھتے ہیں کہ اگر دکاندار کو، اگر کسٹمر کو یہ چیز کہیں پر نہ ملے تو ہم نے اس کو اپنی سیلنگ میں لگایا ہوا ہے، وہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے. اور بعض لوگ تو باقاعدہ اس کا اسٹیٹس وغیرہ بھی لگاتے ہیں اور اس کی سیلنگ کے جو بھی ذرائع ہیں وہ کرتے ہیں. ایک اور چیز وہ یہ کہ آپ نے اور ہم نے جو سنا کہ پتنگ بازی میں، پتنگ اڑانے میں نہ تو کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اور بالکل یعنی ہر طریقے سے، ہر ناحیے سے یہ کھیل، یہ عمل لہو و لعب میں بالکل مبتلا نظر آتا ہے اور ہر چیزیں اس میں شامل ہیں. آپ بسا اوقات یہ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ کوئی لڑکا وہ چھت پر اپنی پتنگ اڑا رہا ہے، اڑاتے اڑاتے چھت سے وہ گر گیا، یا تو مر گیا یا پھر وہ اس کے کسی نہ کسی عضو میں کوئی تکلیف آئی، لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، یا اس طریقے سے کوئی نہ کوئی اس کے جسمانی اعضاء میں کمزوری پیدا ہو جاتی. آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لن تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم یعنی انسان کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں. عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں فنا کیا، کہاں برباد کیا. وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں پر اس کو کھپایا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے سلسلے میں 2 سوالات، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم، اور جتنا علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. چوتھا اور پانچواں سوال یعنی ان پانچ سوالات کے جوابات اگر ہم اللہ رب العالمین کو نہ دے پائیں تو ہمارے قدم جو ہے وہ اللہ کے یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. چوتھا اور 5واں سوال
کہ مال کہاں کمایا. ہم یہ کہہ دیں گے اللہ سے کہ اللہ ہم نے حلال طریقے سے مال کمایا، لیکن اللہ سوال کرے گا وفیما انفقا، کہاں پر کھپایا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ پتنگ بازی میں، پتنگ اڑانے میں، یا اسی طریقے سے پتنگ کے ذریعے اپنے کسی بزنس، اپنے کسی کاروبار کی نشر، اور اگر ہندی میں کہا جائے تو اس کا پرچار کرنا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ دور حاضر میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی چیز جو سنت ہے، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کو اس پتنگ کے ذریعے عام کرنا، نشر کرنا، پرچار کرنا اور اپنے بزنس کو فروغ دینا، وہ بھی اس پتنگ کے ذریعے. یہ کتنا قبیح ترین عمل ہو سکتا ہے اور کتنا قباحت سے بھرا ہوا عمل ہو سکتا ہے، اس پر آپ نے پورے خطاب سے اندازہ لگا لیا ہوگا. نہ تو پتنگ میں کوئی دینی فائدہ، نہ کوئی دنیاوی فائدہ، اور نہ ہی ہمارے جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ نظر آتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو صرف اور صرف خسارہ، نقصان، مالی نقصان، جانی نقصان، اپنے آپ کو تکلیف میں پہنچانا، دوسروں کو تکلیف میں پہنچانا، حتیٰ کہ میں نے بیان کیا کہ گردنوں تک کا کٹ جانا، اور شاید کٹنے کے بعد اس کا علاج ناممکن ہو اور بالآخر ایک ایسی گھڑی آئے کہ فلاں کی موت ہو گئی. صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، آپ غور کریں گے تو پرندوں کی بھی جانوں کی بات آتی ہے، جو اپنے گھونسلوں پر، اپنے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مانجھے کا ڈور آتا ہے، ان کے پاؤں کو یا ان کے پروں کو کاٹتا ہے، یا ان کے گھونسلے تک کو گرا دیتا ہے کھینچنے وغیرہ کے چکر میں. کئی طرح کے نقصان. یعنی صرف ہم ایسا نہیں کہ پتنگ کے ذریعے اپنے آپ کو نقصان، بلکہ دوسرے تک کو نقصان، اور پھر اس کے بعد ہماری وجہ سے انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. یہیں سے میں اپنے خطاب کو مکمل کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس قبیح ترین فعل اور عمل سے یا اللہ تو ہمیں باز رہنے کی توفیق دے. جو بھی مسلمان 14 یا 15 جنوری کو مکر سنکرانتی کے تہوار میں مبتلا ہونے والے ہیں، یا اللہ تو ان کو اس عمل سے بچا لے. اور اسی طریقے سے جو لوگ بالکل بخوشی نظر آتے ہیں، یا اللہ تو اس تہوار کی خطرناکی ان کے سامنے واضح کر دے. اور جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.